بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. صدق الله العظيم. حضرات سامعین کرام، آج ماہ ذی الحجہ کی 6 تاریخ ہے اور چند ہی دنوں کے بعد انشاءاللہ قربانی کے ایام شروع ہونے والے ہیں. لہذا اس موقع کی مناسبت سے آج کی اس مجلس میں قربانی کے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں. قربانی کی کیا فضیلت ہے، قربانی کی دین اسلام میں کیا اہمیت ہے، قربانی کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں کیا قدر و قیمت ہے، اس کو سمجھنے سے پہلے قربانی کی بنیاد اور قربانی کے مقصد کو سمجھنا ضروری ہے. آپ حضرات یہ بات جانتے ہیں کہ قربانی کا جو ہمیں حکم ملا ہے یہ حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ السلام کے ایک تاریخی اور عظیم الشان واقعے کی بنیاد پر ملا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت سارہ سے نکاح فرمایا تو ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی. چنانچہ انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما. چنانچہ اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، کہ ہم نے ابراہیم کو خوشخبری سنائی ایسے بیٹے کی جو حلیم المزاج ہوگا، یعنی صبر، برداشت اور استقامت کا پہاڑ ہوگا. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری اہلیہ حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے
اور اسماعیل علیہ السلام کا بچپن کا جب دور گزر گیا اور لڑکپن کا دور آیا، ظاہر ہے کہ بچپن میں بچے کی دیکھ بھال میں، اس کی تربیت میں، اس کی نشو و نما میں ماں باپ کو مشقتیں اٹھانی ہوتی ہیں، تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، اور پھر جب بچہ لڑکپن کے دور میں آتا ہے تو پھر وہ ماں باپ کا سہارا بنتا ہے اور ضروریات زندگی میں اپنے ماں باپ کا معاون اور مددگار بنتا ہے۔ چنانچہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام 13 سال کی عمر کے ہو گئے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچ گئے، قرآن نے اس واقعے کو بیان کیا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، کہ جب اسماعیل اپنے باپ کے ساتھ چلنے پھرنے آنے جانے کی عمر کو پہنچ گئے۔ اس وقت ان کی کیا عمر تھی؟ مختلف روایات ہیں، راجح قول یہ ہے کہ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 سال ہو گئی تھی اور وہ ضروریات زندگی میں اپنے باپ کے معاون اور مددگار بن گئے تھے، آنے جانے میں چلنے پھرنے میں ان کے ساتھ رہتے تھے۔ تو جب اسماعیل علیہ السلام بچپن کے مرحلے سے نکل کر 13 سال کی عمر کو پہنچ گئے تو ایک عجیب و غریب اس کائنات کی تاریخ کا، انسانیت کی تاریخ کا ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں۔ جب خواب سے بیدار ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ محض ایک خواب نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی منشا اور اللہ کا حکم ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے اپنے لخت جگر نور نظر اسماعیل کو ذبح کروں، اس لیے کہ نبی کا جو خواب ہوتا ہے وحی ہوتا ہے، نبی کا خواب وحی کا درجہ رکھتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو بلایا اور ان کو بتایا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، اے میرے پیارے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، لہذا تم بتاؤ اس سلسلے میں تمہاری کیا رائے ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام گرچہ کم عمر تھے، 13 سال ان کی عمر تھی، لیکن بہرحال کوئی معمولی شخصیت تو تھے نہیں، نبی کے بیٹے تھے اور مستقبل میں ان کو نبی بننا تھا۔ اور ان باتوں کے علاوہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سید الاولین والآخرین، خاتم الانبیاء والمرسلین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا ہونا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہیں، چنانچہ انہوں نے کم عمری کے باوجود وہ جواب دیا جو ان کے شایان شان تھا۔ وہ خوب اچھی طرح سمجھتے تھے کہ یہ ایک عام انسان کا خواب نہیں ہے، یہ ایک نبی کا خواب ہے اور نبی کا خواب وحی کا درجہ رکھتا ہے، لہٰذا یہ اللہ کا حکم ہے میرے باپ کو کہ وہ مجھ کو ذبح کریں۔ انہوں نے فرمایا اپنے باپ سے، یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اس پر عمل کیجیے، جہاں تک میرا حال ہے
ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، جہاں تک میرا حال ہے تو انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ چنانچہ دونوں باپ اور بیٹے اس انوکھی عبادت کو عمل میں لانے کے لیے تیار ہو گئے۔ نہ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ، باپ کا اپنے ہاتھوں سے بیٹے کو ذبح کرنا تو ظلم ہے، کسی حکومت کا قانون، کسی قوم کی روایت اس کی اجازت نہیں دیتی کہ باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر دے، لہذا میں اپنے بیٹے کو ذبح کیوں کروں؟ اور نہ اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ آخر میرا قصور کیا ہے، آخر میرا ایسا جرم کیا ہے کہ مجھے ذبح کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ہے کمال عبدیت، یہ ہے بندگی، کہ آقا کا جب حکم سامنے آ گیا تو اب سمجھ میں آئے یا نہ آئے اس حکم کو ماننا ہے۔ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ آج دنیا میں بہت سے لوگ جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کا حکم بیان کیا جاتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی لوجک ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اگر لوجک ہمارے سمجھ میں آئے گی، ہماری عقل اس کی حکمت کو، اس کے فائدے کو قبول کرے گی تو ہم اس حکم کو مانیں گے، ورنہ ہم نہیں مانیں گے۔ حالانکہ عبدیت کا تقاضا یہ ہے کہ بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اللہ کا جب حکم سامنے آ گیا تو سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ چنانچہ جب یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو بجا لانے کے لیے تیار ہو گئے تو شیطان بڑا پریشان ہوا۔ شیطان نے یہ سوچا اگر اس انوکھی عبادت پر عمل ہو گیا اور اللہ کے اس حکم کی اطاعت عمل میں آ گئی تو قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے یہ اطاعت نمونہ بن جائے گی، لہذا میں اس کو کسی قیمت پر قبول نہیں کر سکتا۔ تو وہ سب سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ کے پاس گیا اور ایک ہمدرد اور خیرخواہ کی شکل میں ان سے ملاقات کی۔ شیطان نے حضرت ہاجرہ سے کہا آپ کو معلوم ہے کہ اسماعیل کہاں گئے ہیں؟ تو حضرت ہاجرہ نے فرمایا کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ جنگل میں لکڑیاں چننے کے لیے گئے ہیں۔ شیطان نے کہا نہیں، آپ غفلت میں ہیں، آپ کو حقیقت نہیں معلوم، ابراہیم نے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے بلایا ہے۔ حضرت ہاجرہ نے فرمایا کہ ابراہیم جیسا رحم دل اور مشفق باپ اپنے بیٹے کو کیوں ذبح کرے گا؟ تو ان کو یقین دلانے کے لیے شیطان نے کہا ابراہیم کا کہنا یہ ہے کہ اللہ نے ان کو حکم دیا ہے کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرو۔ تو شیطان کی اس بات پر حضرت ہاجرہ نے جو تاریخی جملہ ارشاد فرمایا وہ یقیناً ایک نبوی گھرانے کے شایع نشان تھا۔ یہ جاننے کے باوجود کہ اسماعیل اکلوتی اولاد ہیں اور بڑے ارمانوں سے اور بڑی دعاؤں سے ان کو مانگا گیا ہے، حضرت ہاجرہ نے فرمایا کہ اگر ابراہیم کو اللہ نے حکم دیا ہے تو یقیناً ان کو اللہ کے حکم کی تعمیل کرنی چاہیے۔ شیطان نے جب دیکھا کہ یہاں تو دال گلنے والی نہیں ہے، وہاں سے مایوس ہو کے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے پیچھے گیا اور ان کو راستے میں روکا، ان کو بہکانے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے، انہوں نے 7 کنکریاں لے کر ایک ایک کر کے 7 کنکریاں اس شیطان کو ماری، چنانچہ وہ راستے سے ہٹ گیا۔
مگر پھر اس کو صبر نہ آیا. تھوڑی آگے جانے کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام کو روکا. ابراہیم علیہ السلام نے پھر ایک ایک کر کے 7 کنکریاں اس کو ماری. وہ پھر بھاگ گیا. پھر تیسری مرتبہ اس نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا راستہ روکا اور ان کو اس عمل سے دور رکھنے کی کوشش کی. ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکریاں پھر اس شیطان کو ماری. بالآخر وہ بھاگنے پر مجبور ہو گیا. اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے یادگار بنا دیا. چنانچہ یہ تینوں مقامات جہاں شیطان نے ابراہیم علیہ السلام کو روک کر بہکانے کی کوشش کی تھی اور ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکریاں اس کو ماری تھی، آج بھی یہ تینوں مقامات مینا میں موجود ہیں اور یہاں جمرات بنے ہوئے ہیں. جمرہ عقبہ، جمرہ وسطیٰ اور جمرہ اولا. اور حجاج کرام جب حج کرنے جاتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کی یادگار کے طور پر ان تینوں جمرات میں علامتی شیطان کو 7 کنکریاں مارتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی اس عمل کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا. بہرکیف جب دونوں باپ بیٹے قربان گاہ پہنچ گئے اللہ کے اس حکم کو عمل میں لانے کے لیے، فلما اسلما، جب دونوں اللہ کے حکم کے آگے سر نگوں ہو گئے. اسلام کے معنی ہی ہے گردن نہادن، کہ اپنے مالک اور اپنے آقا کے حکم کے آگے گردن کو جھکا دینا. آج کی زبان میں اگر ہم کہیں کہ سرنڈر ہو گئے. فلما اسلما وتلہ للجبین، اور ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو زمین پر لٹا دیا پیشانی کے بل یا کروٹ کے بل. وتلہ للجبین کا کیا مطلب ہے؟ اکثر مفسرین کی رائے اور رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہ ہے کہ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ کا مطلب ہے کہ ان کو کروٹ کے بل زمین پر مٹی پر لٹا دیا ذبح کرنے کے لیے. کیونکہ جبین کہتے ہیں پیشانی کے جو دائیں بائیں یہ حصے ہیں اسے جبین کہتے ہیں، اور پیشانی کا سامنے کا جو حصہ ہے اس کو جبہہ کہتے ہیں. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ کا مطلب یہ ہوا کہ کروٹ کے بل لٹا دیا زمین پر. اور بعض مفسرین کی رائے یہ ہے نہیں کہ پیشانی کے بل یعنی الٹا لٹا دیا. بہرحال علی اختلاف الاقوال، جو بھی قول ہو، بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو پہلے سیدھا لٹایا تھا، اور سیدھا لٹانے کے بعد جب انہوں نے اسماعیل کے حلق پہ چھری کو چلانا شروع کیا تو اللہ تعالی نے حضرت اسماعیل کی حلق اور چھری کے درمیان پیتل کا ایک ٹکڑا حائل کر دیا. چنانچہ اب وہ چھری چلا رہے ہیں مگر ان کی گردن پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے. اور ذبح کے اس عمل کے شروع کرنے سے پہلے چند باتیں اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ سے کی. سب سے پہلی بات یہ کہی کہ ابا جان آپ مجھ کو اچھی طرح باندھ دیجئے، مبادا ایسا نہ ہو کہ میں تڑپنے لگوں اور آپ کے قابو سے باہر ہو جاؤں. اسی طرح دوسری بات یہ کہی کہ آپ اپنے کپڑے اچھی طرح سمیٹ لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے خون کی چھینٹیں آپ کے کپڑوں پہ پڑ جائیں
اور اس کی وجہ سے میرے ثواب میں اور میرے اجر میں کمی آ جائے۔ اور اسی طرح جب میری والدہ کی نگاہ پڑے گی میرے خون پر، آپ کے کپڑوں پر میری خون کی چھینٹیں وہ دیکھیں گی تو ان کے غم میں اضافہ ہوگا۔ اور تیسری بات انہوں نے یہ کہی کہ آپ چھری کو تیز کر لیجئے اور جلدی جلدی میری گردن پہ چھری پھیریے گا تاکہ میرا دم آسانی سے نکل جائے، مجھے زیادہ تکلیف نہ ہو۔ اور ایک بات حضرت اسماعیل نے یہ کہی کہ آپ مجھ کو ذبح کرنے کے بعد جب گھر جائیں گے تو میری والدہ سے میرا سلام کہہ دیے گا اور میرا یہ کرتا ان کو دے دیے گا تاکہ اس کرتے کے ذریعے ان کو تسلی ہو۔ بیٹے کی یہ باتیں سن کے ابراہیم علیہ السلام رونے لگے اور فرمایا اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں تم کتنے اچھے میرے معاون اور مددگار ہو۔ اور وہ روتے جا رہے تھے اور اسماعیل علیہ السلام کو ان کی فرمائش کے مطابق باندھتے جا رہے تھے۔ چنانچہ جب باندھ کر ان کو زمین پہ لٹا دیا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور چھری ان کی گردن پہ پھیرنے لگے، تو بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے سیدھا لٹایا تھا اور جب وہ چھری پھیرنے لگے تو اللہ کے حکم سے اسماعیل علیہ السلام کی حلق اور چھری کے درمیان ایک پیتل کا ٹکڑا حائل کر دیا گیا۔ اب وہ چھری چلا رہے ہیں مگر اس کا کوئی اثر حلق پہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو جب کافی دیر ہو گئی تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا جان آپ مجھے کروٹ کے بل یا پیشانی کے بل لٹا دیے، کیونکہ سیدھے لیٹنے کی صورت میں آپ کو میرا چہرہ نظر آ رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ باپ جب اپنے بیٹے کے چہرے کو دیکھے گا تو پدری شفقت وہ جوش میں آئے گی جس کی وجہ سے چھری قوت کے ساتھ وہ چلا نہیں پائے گا، اور سیدھے لیٹنے کی وجہ سے چھری مجھے نظر آ رہی ہے جس کی وجہ سے میرے خوف میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو آپ اگر مجھے الٹا لٹا دیں گے تو آپ کو میرا چہرہ نظر نہیں آئے گا اور مجھ کو چھری نظر نہیں آئے گی۔ چنانچہ پھر وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، کروٹ کے بل یا پیشانی کے بل علی اختلاف الاقوال، جب ان کو لٹا دیا اور ابراہیم علیہ السلام نے چھری پھیرنی شروع کی اور پیتل کے ٹکڑے کے حائل ہونے کی وجہ سے چھری ان کے گردن پہ اثر انداز نہیں ہو رہی تھی کہ اسی دوران اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ندا آئی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ایک پکار آئی، ایک ندا آئی، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ کیونکہ خواب میں اتنا ہی تو دیکھا تھا کہ اسماعیل کو میں ذبح کر رہا ہوں، یعنی ان کی گردن پہ میں چھری پھیر رہا ہوں، اور یہ کام انہوں نے عملی طور پر کر کے دکھا دیا۔ جب یہ پکار سنی اور ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف نگاہ ڈالی تو دیکھا کہ جبریل امین جنت سے ایک مینڈھا لیے چلے آ رہے ہیں، اور حکم ہو رہا ہے کہ اب اسماعیل ذبح نہیں ہوں گے بلکہ اسماعیل کی جگہ یہ جنت کا مینڈھا ذبح ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ واقعہ اتنا پسند آیا، باپ اور بیٹے کی اطاعت کا اور اس انوکھی عبادت کو عمل میں لانے کا یہ واقعہ اتنا پسند آیا کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے اس واقعے کو یادگار بنا دیا۔ چنانچہ آج بھی ہم ہر سال پوری دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں مسلمان اس سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہیں اور حسب توفیق جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ یہ وہ تاریخی واقعہ ہے جو اس قربانی کی بنیاد ہے۔ جہاں تک تعلق قربانی کی فضیلت کا، اس کی اہمیت کا، قدر و قیمت کا ہے،
تو اس کے جاننے سے پہلے ہمیں قربانی کی روح کو سمجھنا ہے کہ قربانی کا مقصد کیا ہے. تو اس سلسلے میں یہ جاننا چاہیے کہ قربانی کا ایک تو ظاہر ہے اور ایک قربانی کا باطن ہے. بالفاظ دیگر ایک قربانی کی ظاہری شکل ہے اور ایک قربانی کی باطنی شکل ہے، یعنی قربانی کی روح اور قربانی کا مقصد حقیقی ہے. قربانی کی ظاہری شکل تو یہ ہے کہ ہم قربانی کی نیت سے جانور خریدیں اور قربانی کے دن میں اس کو ذبح کر دیں اور اس کے گوشت کو استعمال کر لیں. یہ تو ایک ظاہری شکل ہے قربانی کی، جس کو ہم سب قربانی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں. لیکن قربانی کا باطن اور قربانی کی روح اور قربانی کا مقصد کیا ہے کہ جس طرح قربانی کرنے والا اللہ کے حکم کی وجہ سے جانور کو قربان کر رہا ہے، اسی طرح وہ نیت کرے اور عزم کرے کہ اللہ کے حکم کی خاطر میں اپنی تمام نفسانی خواہشات کو بھی قربان کروں گا. یہ ہے قربانی کی روح اور یہ ہے قربانی کی اصل، کہ جس طرح ہم اس جانور کو قربان کر رہے ہیں محض اللہ کا حکم ہونے کی وجہ سے، اسی طرح تمام نفسانی خواہشات کو بھی اللہ کے حکم کی وجہ سے ہم قربان کریں گے. اور اللہ کے ڈر سے نفسانی خواہشات کو چھوڑنا، اسی کا نام تقویٰ ہے. اسی کا نام تقویٰ ہے. لہذا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے جب قربانی کریں تو صرف جانور کی قربانی پر اکتفا نہ کریں، بلکہ اپنی تمام نفسانی خواہشات کو بھی قربان کرنے کا ارادہ کریں اور عزم مصمم کریں اور اپنے دل کے اندر تقوی کی کیفیت کو پیدا کریں. اور اللہ تعالیٰ کی جو دلچسپی ہے وہ اسی کے ساتھ ہے. چنانچہ اس مضمون کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ. جب قربانی کی جاتی ہے تو قربانی کے جانور کا خون اللہ کو نہیں پہنچتا، وہ تو نالی میں بہہ جاتا ہے. وَلَا لُحُومُهَا، اور قربانی کے جانور کا جو گوشت ہے وہ اللہ کے پاس نہیں پہنچتا، وہ تو انسان کے پیٹ میں چلا جاتا ہے. پھر اللہ کے پاس جو چیز پہنچتی ہے وہ کیا ہے؟ وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ. اللہ کے پاس جو چیز پہنچتی ہے وہ تقویٰ ہے. تم نے اللہ کے ڈر سے نفسانی خواہشات کو چھوڑنے کا جو جذبہ اپنے اندر پیدا کیا ہے، جس کا نام تقویٰ ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ تقویٰ پہنچتا ہے. لہذا ہم سب کو چاہیے کہ جس طرح قربانی کے ایام میں اللہ کی توفیق سے ہم قربانی کا اہتمام کریں، اسی طرح ساتھ ساتھ اپنے خواہشات نفسانی کو قربان کرنے کا بھی عزم مصمم اور ارادہ کریں. اگر کسی نے قربانی کا جانور تو ذبح کیا مگر اپنے گناہوں کو چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں کیا، اپنی خواہشات کو قربان کرنے کا کوئی ارادہ نہیں کیا، تو اس نے قربانی کے ظاہر پر تو عمل کیا مگر قربانی کے باطن پر، جو کہ قربانی کی روح ہے، جو کہ قربانی کا مقصد ہے، اس پر اس نے عمل نہیں کیا. اللہ تعالی ہم کو مقبول قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پوری زندگی معاصی سے، گناہوں سے، نفسانی خواہشات سے بچنے کا اللہ تعالی ہم سب کو جذبہ عطا فرمائے. جہاں تک تعلق قربانی کی فضیلت کا ہے تو ایک حدیث میں آتا ہے جس کو امام ترمذی نے اور امام ابن ماجہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نقل فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے دن اللہ تعالی کو سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ پسندیدہ جو عمل ہے وہ
قربانی کے جانور کو ذبح کرنا ہے. اراقۃ الدم، جانور کو ذبح کرنا اور اس کے خون کو بہانا، اس سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ عمل قربانی کے دن اللہ تعالیٰ کو کوئی اور نہیں ہے. اور یہ ایسی سریع القبول عبادت ہے، اتنی جلدی اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ قربانی کے جانور کو ذبح کرتا ہے تو خون کے زمین پر گرنے سے پہلے یہ قربانی اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبول ہو جاتی ہے. اس کے بعد فرمایا فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، لہذا قربانی خوش دلی سے کرو، تنگ دلی سے اور بد دلی سے نہ کرو. یہ نہ سوچو کہ اوہو بقرعید آ گئی، ایک خرچہ اور بڑھ گیا. نہیں، بلکہ خوشی خوشی کرو، اس کو سعادت سمجھ کے کرو، اس کے فضائل کو، اجر و ثواب کو اپنی نگاہوں کو سامنے رکھ کے کرو، اور جتنا زیادہ سے زیادہ اہتمام ہو سکے قربانی کے جانور کا اتنا زیادہ اہتمام کرو. اور ایک موقع پر صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یہ قربانی کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. پھر صحابہ کرام نے عرض کیا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، اے اللہ اس میں پھر ہمارے لیے کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں تمہارے لیے ایک نیکی ہے. اب اگر کسی جانور کے بالوں کو گنا نہیں جا سکتا، کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا، شمار نہیں کیا جا سکتا، تو قربانی کے اجر و ثواب کو بھی شمار نہیں کیا جا سکتا. قربانی پر اللہ رب العزت جو اجر عطا فرماتے ہیں وہ بے شمار ہوتا ہے. اور ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قربانی کی استطاعت رکھتا ہو، مالی اعتبار سے، ہر اعتبار سے قربانی کرنے پر وہ قادر ہے، اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَا يَقْرُبَنَّ مُصَلَّانَا، ایسا شخص ہرگز ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ پھٹکے. اسے کوئی حق نہیں ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ عید کی نماز میں شریک ہو، اسے کوئی حق نہیں ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ عید کی خوشیوں میں شریک ہو. لہذا یہ چند باتیں تھیں جو قربانی کی اہمیت، اس کی فضیلت سے متعلق عرض کرنی تھی. اللہ تعالی ہم سب کو ایسی قربانی کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کی رضا کا سبب ہو، اللہ کو پسند ہو. اور قربانی پر اللہ تعالی جن نعمتوں سے اور اجر و ثواب سے نوازتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو اس اجر و ثواب کا مستحق بنائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر مفتی صاحب.